جب تک ہم تصدیق نہیں کر لیتے کسی چیز کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس کے گواہ نہیں ہوتے تو ہم کیسے کسی بھی چیز کو پھیلا سکتے ہیں اور اس پہ یقین کر سکتے ہیں. اور نہ صرف ہم یقین کرتے ہیں پھر آگے فارورڈ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا. ہمیں فیک نیوز مل جاتی ہے تو ہم وائرل کر کے نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والوں کو حوصلہ افزائی نہ کریں, ہم تصدیق کریں. آپ کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہیں تو آپ سب سے بڑا برانڈ ہے. سب سے بڑا برانڈ ہے. بہت ہی زبردست بات کی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. ناظرین, وٹ از دا سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور رانگ نیوز, فیک نیوز, برین واشنگ اینڈ ہاؤ کین بی کنٹرول اٹ. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سائمہ تبسم موجود ہیں. شی از موٹیویشنل اسپیکر, ٹرینر اور اس کے علاوہ انٹرپرینیور ہیں. تھینک یو فار بینگ ہیئر ٹوڈے. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ. میم, آج کل سوشل میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا ہوا بن چکا ہے. اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا پہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا فیک نیوز, رانگ نیوز کا بہت زیادہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا سے کیسے بچیں اور ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہے؟ دیکھیں جی, بچنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ایوری ون از آن سوشل میڈیا. ایون میڈس آر ہیونگ موبائلز اور سب کے پاس مطلب ہم لوگ کو اپنا مائنڈ سیٹ ہی چینج کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی چیز, ہمارا تو دین بھی یہی کہتا ہے کہ تصدیق کے بغیر یا تفصیل جانے بغیر ہم کسی کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے وہ واقعہ ہوا تھا کہ جو ایک خاتون کے لباس پہ لکھی ہوئی تھی عربک, جبکہ وہ عربک نہیں لکھی ہوئی تھی. دیٹ واز اور اس کے لیے مطلب بغیر تصدیق کیے لوگوں نے شور مچا دیا اور ایک جان بھی جا سکتی تھی اگر ٹائم پہ جو ہے اس کے اوپر نہ کوئی ایکشن لیا جاتا, وہ آ کے اس کو بچا نہ لیا جاتا. اور تھوڑا سا یہ چیز ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں اتنی وسعت نہیں ہے. ہم لوگ جو چیز دیکھتے ہیں اس پہ یقین کر لیتے ہیں. جب تک ہم تصدیق نہیں کر لیتے کسی چیز کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس کے گواہ نہیں ہوتے تو ہم کیسے کسی بھی چیز کو پھیلا سکتے ہیں اور اس پہ یقین کر سکتے ہیں. اور نہ صرف ہم یقین کرتے ہیں پھر آگے فارورڈ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا. اور اچھائی ہمارے یہاں پھیلتی نہیں اور برائی کو ہم پھیلا دیتے ہیں. اور جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ایک کرتے کا واقعہ ہوا تھا, اس نے کیسے ہماری ایک سوسائٹی میں ایک غصے کی لہر آ گئی تھی اور لوگ بڑے اس سے ڈسٹرب ہو گئے تھے. اور اس طرح کے ان گنت واقعات ہیں کہ جس میں بہت سارے بے قصور مارے گئے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں, مطلب ایک بندے نے زیوم کر لیا کہ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے اور اس کی بات پہ بغیر دیکھے, ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی سب کو ضرورت ہے اور خود بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جو ہے وہ بغیر تصدیق کیے آگے پھیلانا ایک تو گناہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک چیز ہوتی ہے غیبت. غیبت کا اتنا گناہ ہے کہ آپ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے اس کا گناہ. اور ایک چیز ہوتی ہے بہتان. آپ سوچیں کہ غیبت وہ چیز ہے جو ایک بندے میں ہے اور ہم دوسرے بندے کو بیان کر رہے ہیں کہ دیٹ پرسن از لائک دیٹ اور سم تھنگ. اور بہتان وہ ہے جو ایک بندے میں ہے ہی نہیں, جو اس نے کیا ہی نہیں اور آپ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں. سو دس از ناٹ رائٹ فار اس کہ ہم لوگوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے. اور اگر کسی کی عزت کو ہمارے ایک فارورڈ کریے, ہم اپنے لائکس بڑھانے کے لیے کسی کی بات میں سے پوری, کسی کے انٹرویو میں سے, کسی کی چیز میں سے ایک چیز اٹھا کے ہم اس کو استغفر اللہ کہہ کے خود مومن بن کے اگلے کو گناہ گار بنا کے آگے فارورڈ کر رہے ہیں تو اس کا کتنا گناہ ہے. ابھی وقتی طور پہ تو آپ کو ریٹنگ مل جائے گی, ٹھیک ہے, آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے, آپ کو فیم بھی مل جائے گا, لیکن ایسے فیم کا آپ نے کیا کرنا ہے جو کسی کی عزت اچھال کے ملے گا. وہ آپ کو کیا کل کو دیکھیں, کہتے ہیں کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک بندے کو جس جگہ پہ آپ ذلیل کرتے ہیں کسی مومن کو تو وہ تب تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک اسی طرح سے خود ذلیل نہ ہو جائے. بالکل ایسے ہے. اور آج کل میم ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ کسی دہشت گردی سے کم نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی خبر, کسی کی پوسٹ اٹھا کر ایسے اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہے. اور لوگوں کی پرسنل لائف کو آپ لوگوں کی پرسنل لائف کو جو ہے دین میں ٹو رکھنا دوسرے کی اور ریکارڈنگز کرنا کہیں پہ کوئی, دیکھیں آپ کو کلیئر پکچر نہیں پتا, کیا پتا میڈ کسی کی بیٹھی ہے کہیں کھانا کھانے گئے ہیں تو کیا پتا میڈ کسی اور موڈ میں بیٹھی ہو, کیا پتا وہ لوگ کھلا بھی رہے ہوں, کیا پتا وہ میڈ ہو بھی نہ. آپ پکچر بنا کے اپنی لائکس دینے کے لیے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. مینس کہ ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں. ہم لوگ بیسک ساری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے بھی دور ہیں
تعلیم سے بھی دور ہے. بالکل ایسے. اور بلکہ تعلیم اگر ہم نے لے بھی لی ہے تو ہماری تربیت میں کہیں نہ کہیں رہ گئی ہے. جو ہے نا وہ ان پڑھ اور جاہل ہی کہہ سکتے ہیں. نہیں, میں اتنا جاہل بھی کیا کہنا ہے, شعور کی کمی ہے. شعور کی کمی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ, جہالت بھی نہیں کہہ سکتے. پڑھے لکھے لوگ بہت ساری چیزیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی کا تعلیم نے کچھ نہیں بگاڑا, اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں دخل دینا چھوڑ دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور بدگمانی سے بچے رہیں, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا ٹرینڈنگ ہے, یہ تو بڑی خطرناک اور ہولناک چیز ہے کہ آپ جو ہے اپنی لائکس اور ویوز بڑھانے کے لیے آپ کچھ بھی الٹا سیدھا کر دو. تو آپ اپنا فون بھی کہیں نہیں رکھ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو, ہم اتنے ذہنی بیمار لوگ ہیں, اتنی بیمار قوم ہے کہ اچھا کنٹینٹ رائٹ کرنے والوں کو آپ وائرل نہیں کرتے. کچھ بھی کوئی غلط کہہ رہا ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو بات فوراً وائرل کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ برائی, میری نانی کہا کرتی تھی اور میرے دماغ میں نا بیٹھ گئی اپنی نانی کی یہ بات, کہ وہ پنجابی میں کہا کرتی تھی کہ پتر کسی دی برائی نہیں دسی دی, برائی پھیل دی. اچھا, اور یہ باتیں اب کہاں ملتی ہیں؟ اب وہ کہتی تھی, اور کہ کسی کی بری چیز دیکھو تو اس کو دبا دو. جب آپ بری بات کا ذکر بھی کسی دوسرے سے کرتے ہو تو اس طرح معاشرے میں برائی پھیلتی ہے. اور یہ اس دور کی خاتون کہہ رہی ہیں, میری نانی, کہ جنہوں نے صرف تختی پہ الف بے لکھا تھا اور اس سے آگے انہوں نے نہیں پڑھا تھا. اور آج کے دور میں ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پھر بھی ہم لوگوں کے کردار کشی کریں, دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور مولا علی کا فرمان بھی ہے نا کہ جب تک آپ کو مکمل طور پہ اس بات کی خبر نہ ہو جائے کہ اس بندے نے جرم کیا ہے, تب تک آپ اس پہ الزام نہ لگائیں, تب تک اس کی خبر کو ہوا میں مت پھیلائیں, کیونکہ اس سے فساد اور لڑائی کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے ہیں. اچھا میم, یہی جیسے اب ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, تو آج کل فیک نیوز کا بہت زیادہ ٹاپ ٹرینڈ چلا ہوا ہے, اور کیا ہے یہ فیک نیوز اور کیسے ان سے بھی, ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا بھی جواب وہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور اگر ہمیں فارورڈ نہیں کرنا. ہمیں فیک نیوز مل جاتی تو ہم وائرل کر کے نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والوں کو حوصلہ افزائی نہ کریں, ہم تصدیق کریں. مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی, کہ ایک پورے 40-50 منٹ کے کلپ میں سے کوئی ایک مرضی کی چیز لے کے کوئی بھی بلاگر اٹھ کے XYZ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, وہ مشہور ہونے کے لیے اس بندے کی عزت کی دھجیاں اڑا دے. تو یہ چیز تو پھر ایک غلط بات ہے نا, کہ آپ اس کی, وہ حضرت علی کا قول ہے کہ وہ مکھی جو ہے پورا صاف ستھرا جسم چھوڑ کے صرف زخم والی جگہ پہ یا گند پہ بیٹھتی ہے. تو بینگ اے نیشن ہمیں وہ گند نہیں بننا. ایکچولی ہمیں لوگوں کی اچھائیاں بھی دیکھنی ہے. ہم انسان ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. اگر غلطی ہو جاتی ہے, کچھ چیزوں کا ریورسل نہیں ہوتا. اگر کسی کی عزت چلی گئی ہے تو اس کا ریورسل نہیں ہے. اگر آپ نے 100 بندوں میں کسی بندے کو بدنام کر دیا, جو ایسی چیز کہہ دی ہے کہ جو اس بندے کے اندر ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو کل کوئی انویسٹیگیشن میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں وہ چیز نہیں ہے, لیکن ان 100 بندوں میں آپ کیسے اس کا اور جیسے ابھی آپ نے یہ بات کی کہ فیک نیوز سے اوائڈ کرنا چاہیے. کچھ ٹائم اگر پیچھے چلے جائیں تو کسی نجی ادارے میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا اور بڑا ٹاپ ٹرینڈ چلا تھا. وہ ایک ہی فیک نیوز کی وجہ سے کتنے لوگ, کتنی فیملیز ڈسٹرب ہو گئی تھی. کیا کہنا چاہیں گی؟ اور ابھی ایک عدد ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے خاتون کی, ان کے ساتھ ان کی بھی اسی طرح سے سچویشن ہے کہ ان کی آدھی بات کو چلا دیا گیا. کیا کہیں گی, کیا سب سلسلہ چلتا جا رہا ہے؟ ان سب باتوں کا جواب یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, بس اپنی ریٹنگز, یہ ریٹنگز والا بڑا خطرناک چکر ہے. یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ تو ان کو ریٹنگ کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. کسی کی ذات کو نقصان پہنچا کے, کسی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا کے آپ کیا فائدہ لیں گے؟ اگر تو آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ ایسے فائدے سے تو ضرور بچیں. لیکن یہ سوچ نہیں رہا نا میم, یہ سوچ نہیں رہا. تو یہ سوچنا چاہیے, اسی لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پلیز سوچیں اس کے اوپر کہ یہ دنیا بہت عارضی ہے. آپ لوگوں نے, ہم نے, سب نے چلے جانا ہے. we all are for temporary phase here. ایک بہت ٹیمپرری, پرماننٹ لائف کو ہم لوگ بالکل سوچنا چھوڑ دیا گیا ہے. اور ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ, نماز فرض ہے, وہ ہم نے اللہ کے لیے پڑھنی نہیں ہے, اپنے لیے پڑھنی ہے. لیکن ہم لوگ اگر یہ سوچ لیں کہ یہ جو ہمارے جو اخلاقیات ہیں, یہ جو حقوق العباد ہیں, اگر آپ کسی بھی بندے کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کسی کی بندے کے بارے میں کچھ برا کر رہے ہیں, اس کے رزق پہ لات مار رہے ہیں, اس کے کردار کشی کر رہے ہیں, اس کے بارے میں برا بول رہے ہیں, بدگمان ہیں, یا لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں, جس ایک جگہ پہ اس کی عزت ہے وہاں پہ اس کی عزت خراب کر رہے ہیں, تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کی طرف ہی واپس. بالکل ایسے ہی ہے, آپ جیسا پھل, جیسا بیج بوگے وہ آپ کو کاٹ کر جانا پڑتا ہے. اچھا میم, شخصیت پرستی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی کہ شخصیت پرستی سے کیسے بچا جائے؟ یہ جو ساری جڑ ہے وہ شخصیت پرستی کی میں ہے نا,
تو میں کیا بات کر دی آپ نے. میں جو ہے وہ میں تو بندے کو مار دیتی ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور تکبر جو ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے, وہ اس کو اللہ ہی اوڑے تو اچھا لگتا ہے, بندوں کی طرح بندوں کے لیے نہیں ہے وہ. اور ہم یہ جو ٹرینڈ چل گیا وہ ایک دفعہ وہ ہوپ فاؤنڈیشن کے بچے تھے میرے پاس, وہ آئے ہوئے تھے سیشن میں, تو اس نے کہا کہ میں انگزائٹی میں ہوں. اس بچی نے مجھے کہا, میں نے کہا کس چیز کی انگزائٹی ہے. مجھے آلریڈی پتا تھا اس کو انگزائٹی کیا ہے. انگزائٹی کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کسی اور لڑکی کو بہت اچھی ڈریسنگ کرتے ہوئے برانڈ پہنے دیکھا ہے, اس کا برائڈل شاور دیکھا ہے اور دکھاوا ہے, اور وہ بچی وہ دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہی, تو وہ انگزائٹی میں جا رہی ہے. ہم ہر چیز میں ہم پازیٹیو چیز نہیں پھیلا رہے بینگ اے نیشن. بالکل ہمارا معاشرہ پازیٹیو چیزوں کو انکریج نہیں کر رہا, نیگیٹیوٹی کو بہت پھیلا رہا ہے. اور ہم لوگ یہ اپنے بچوں کو بتانا ضروری میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو being a person, if you are good, you have good aura, you have pure intentions. آپ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہیں, تو آپ سب سے بڑا برانڈ ہے. سب سے بڑا برانڈ ہے. بہت ہی زبردست بات کی ہے کہ برانڈ کے لیے اتنا کانشیس آپ کو ہونا نہیں چاہیے. اور سوشل میڈیا نے لگژری لائف سٹائل دکھا کر لوگوں کے مائنڈ کو معاف کر دیا, جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ شخصیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. نوجوان نیشن جو ہماری ہے وہ برین واشنگ کی طرف جا رہی ہے. اور برین واش کیسے ہو رہا ہے وہ میم جیسے کہ بتا رہی ہے کہ سوشل میڈیا. تو میم کیا کہنا چاہیں گی کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے برین واش کس طرح سے ہو رہا ہے اور اس سے بچے کیسے؟ دیکھیں, اس سے بچنے کے لیے کسی ایک بندے کی ایفرٹس نہیں چاہیے. سب سے پہلے تو پیرنٹس کو بچوں کو یہ بتانا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم کبھی بچپن میں اپنے ابو سے کہا کرتے تھے کہ ابو فلاں کی فلاں چیز, تو ابو کہتے تھے کہ آپ اپنے اندر اچھا فیل کریں, بالکل آپ اپنی چیز پہ کانفیڈنٹ رہیں, اپنی ذات میں کانفیڈنٹ رہیں. جب آپ کو اپنی ذات پہ اعتماد ہوتا ہے نا کہ آئی ایم سم ون اور آئی ایم سم تھنگ اور آئی ایم اے گڈ پرسن اینڈ آئی ایم اے ہارملیس اینڈ پازیٹیو پرسن, اور یہ چیزیں دکھاوا مجھے نہیں بناتا, میرے کپڑے مجھے نہیں بتاتے کہ میں کیا ہوں, جب میں بولتا ہوں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا. بہت ہی زبردست بات کی آپ. تو آپ کی تعلیم اور یہ ماؤں کو بچوں کو سکھانا ہے کہ ہم اس کے بعد مائیں, اس کے بعد گھر کا ماحول, پھر اساتذہ. جب اساتذہ بھی یہ والی چیزیں کریں گے کہ ہاں کوئی بہت ویل آف گھر کا بچہ ہے تو اس کو زیادہ اپریشیٹ کر دیں گے. ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اور جو مطلب تھوڑا نارمل ہے یا صرف اس کے والدین, کیونکہ میں خود ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں رہی ہوں اس فیلڈ میں, اور میں نے 17 سال سرو کیا ایجوکیشن میں اور بینگ اے ہیڈ, اور ابھی ایز اے ٹرینر میں کام کر رہی ہوں. تو ہمیں اپنے حصے کی شمع سب استادوں کو جلانی چاہیے. اور اساتذہ بھی وہ کردار ادا نہیں کر رہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں, اساتذہ سب ایک جیسے نہیں ہیں, کر بھی رہے ہیں. اگر اچھائی کہیں پہ ہے, دیکھیں دنیا میں ابھی آئی ایم ناٹ ہوپ لیس, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, اور لیکن ہمیں اچھائی کو بڑھانا. میں یہاں پہ کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس بھی وہ کردار ادا نہیں کر رہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ کچھ پیرنٹس دیکھیں اگر مائیں خود برانڈ کانشیس ہوں گی, مائیں یہاں پہ گھر میں بیٹھ کے بات کریں گی کہ میرا یہ فلاں برانڈ کا بیگ اور فلاں برانڈ کی گھڑی, اور اس نے کیا پہنا, دیکھا کیا پہنا تھا, تو بچہ بھی وہی سیکھے گا. تو سب سے پہلے ماؤں کو جو ہے نا, مائیں بھی خود برانڈ بنے نا, بالکل ایسا, اور اپنے بچوں کو برانڈ بنائیں, نہ کہ ان کے برانڈ کانشیس ہوں. برانڈ کو تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, مطلب اس کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی بہت ہی کسی نون ایکٹر کی, تو ہی واز سیئنگ کہ میں ایک برانڈ کی شرٹ پہن کے برانڈ کا نام اوپر لگا کے اس کو پیسے دے کے اس کو پروموٹ کر رہا ہوں. یہ ویڈیو جناب میں نے بھی دیکھی تھی, اور یہ بڑی زبردست, اینڈ آئی لائک دیٹ ویری مچ کہ اتنی اچھی اپروچ اس بندے کی. اور میں کہیں نہ کہیں دیکھیں, اچھا اگر آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تو آپ ان کو جو ہے وہ ضرور اویل کریں. آپ کے پاس نظر آنا چاہیے, یہ بھی شکر کی ایک فارم ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اچھے لگیں, پریزنٹیبل لگیں. لیکن اگر آپ بہت اچھے لباس میں بہت اچھا برانڈ پہن کے بدتمیزی لوگوں کے ساتھ کریں گے, لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے, تکبر میں رہیں گے, تو برانڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا وے آف ٹاکنگ, آپ کے ایتھکس, مینرز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں.
تو کوشش کیا کریں. سب سے بڑی بات ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ اپنا اخلاق اچھا رکھیں, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں اور بغیر تصدیق کے کسی کی بھی خبر نہ پھیلائیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس چیز کا بہت خیال رکھا جائے. میم لاسٹ میں کیا ہماری یوتھ کو میسیج دینا چاہیں گی کہ غلط خبروں سے, سوشل میڈیا کی فیک نیوز سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس مسئلے کا کیا حل ہے, کیا اویئرنیس ہونی چاہیے؟ اویئرنیس میسیج تو یوتھ کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آئی لو مائی یوتھ. مجھے بچوں سے, کیونکہ میں بینگ ٹیچر, مجھے بچوں سے بڑی محبت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ سب بچے ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ بڑھیں اور آگے جائیں. کمپٹیشن اچھا والا رکھیں, ہیلدی والا رکھیں, لوگوں کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں. اپنے کلاس فیلوز کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اگر کوئی کم وسائل اللہ نے کسی کو دیے ہیں اور اس میں اور خوبی ہیں تو سب کو ایک جیسا ٹریٹ کریں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی یوتھ کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی, سب کے لیے ایک کلیکٹیو میسیج ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر تصدیق کے مت پھیلائیں اور وقتی فائدے کے لیے کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچائیں اور لوگوں کی عارضی چمک دمک دیکھ کے نہ اپنے والدین کو پریشان کریں نہ خود پریشان. بہت شکریہ, بہت شکریہ میم, آپ نے اتنا زبردست میسیج دیا ہے اور ہوپ سو کہ ہماری یوتھ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں, کیونکہ اگر یہ ٹائم گزر گیا تو پھر بعد میں ہم 1-2 سال بعد یا 10 سال بعد سوچیں گے کہ کاش ہم ان باتوں کو سمجھ جاتے, لیکن وقت گزر چکا ہوگا. ناظرین, اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.